السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے اسٹوریز۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ نوجوان انتہائی خوبصورت تھا، انتہائی دلکش تھا۔ دیکھنے والے اسے دیکھتے تو رک جاتے۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ نوجوان خوب سیرت بھی تھا۔ اس کے بچپن میں اس کی ماں انتقال کر گئی تھی اور اس کی پرورش اس کے والد نے کی تھی، لیکن سبحان اللہ کیا اچھی تربیت کی تھی اس کے والد نے کہ جتنا وہ خوبصورت تھا اس سے بڑھ کر اس کا اخلاق اچھا تھا۔ اس نوجوان کا یہ معمول تھا کہ وہ گھر میں اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرتا اور مسجد میں جا کر نماز ادا کرتا۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ والدین کی خدمت کرنے اور اللہ تعالیٰ کے فرائض ادا کرنے سے ہی مجھے جنت نصیب ہو سکتی ہے۔ وہ جس راستے سے گزرا کرتا تھا اس راستے میں ایک طوائف کا گھر بھی آتا تھا۔ اس طوائف نے جب اسے پہلی نظر دیکھا تو اس پر دل و جان سے فدا ہو گئی، لیکن وہ نوجوان انتہائی شریف تھا۔ اس نے کبھی آنکھ اٹھا کر اس طوائف کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ طوائف اپنی لونڈی سے کہتی ہے کہ یہ نوجوان میری طرف دیکھتا ہی نہیں، جہاں اس شہر کے بڑے بڑے امراء میری ایک جھلک دیکھنے کو ترستے ہیں، یہ کس مٹی کا بنا ہوا ہے کہ یہ مجھے ایک نظر دیکھتا ہی نہیں؟ کیا مجھ میں کوئی ایسی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ نوجوان مجھے دیکھ نہیں رہا؟ تو وہ لونڈی طوائف کو کہتی ہے کہ تم اس طرح کرو کہ اسے اپنی ادائیں دکھاتی رہو، ایک دن وہ ضرور تمہاری طرف دیکھے گا اور پھر تمہارا ہی ہو جائے گا۔ اب اس طوائف کا یہی معمول تھا کہ جب وہ نوجوان وہاں سے گزرتا تو وہ اس کے راستے میں کھڑی ہو جاتی۔ ایک دن تو نوجوان نے اسے جھڑک دیا اور کہا کہ تو میرے راستے میں کیوں کھڑی رہتی ہے؟ تو طوائف اس نوجوان کو کہتی ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے اور میں تمہیں اپنانا چاہتی ہوں۔ وہ نوجوان اس طوائف سے کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرا پیچھا چھوڑ دو، میرا تم سے کوئی واسطہ ہی نہیں۔ وہ طوائف جو اس نوجوان کی خواہش رکھتی تھی، اب وہ خواہش اس کی ضد بن چکی تھی۔ وہ روزانہ اس نوجوان کے سامنے اپنی ادائیں دکھاتی، لیکن وہ نوجوان اس کی طرف نہ دیکھتا۔ پھر ایک دن اچانک جو اس نوجوان کی نظر اٹھی، وہ طوائف پہلے ہی بہت خوبصورت تھی اور وہ اس نوجوان کے سامنے بن سنور کے آیا کرتی تھی۔ جیسے ہی اس نوجوان نے اس کی طرف دیکھا تو نفس اور شیطان نے اس نوجوان پر حملہ کر دیا اور وہ اس کی طرف مائل ہونے لگا، لیکن جیسے ہی وہ نوجوان اس عورت کے دروازے تک گیا، اس کی زبان پر بے ساختہ سورۃ اعراف کی ایک آیت جاری ہو گئی، جس کا ترجمہ یہ تھا: بے شک جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں، جب شیطان انہیں چھوتا ہے تو وہ چونک جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اور وہ نوجوان یہ آیت پڑھ کر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب اس طوائف نے دیکھا کہ یہ بے ہوش ہو گیا ہے تو اس نے خود کو الزام سے بچانے کے لیے اپنی باندی کی مدد سے اس نوجوان کو اٹھایا اور اس کے گھر کے دروازے تک چھوڑ دیا۔ اس نوجوان کے بوڑھے باپ کو جب فکر ہونے لگی تو وہ اسے ڈھونڈنے نکل پڑا، لیکن جیسے ہی دروازہ کھول کر دیکھا تو دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا بے ہوشی کی حالت میں دروازے پر پڑا ہے۔ بوڑھا باپ بیٹے کو گھر لے آیا، کچھ دیر کے بعد اسے ہوش آ گیا۔ اگلے دن بوڑھا باپ اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے کہ کل تو تمہاری حالت ٹھیک نہیں تھی اور میں نے کچھ پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھا، اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تو نوجوان اپنا سارا قصہ اپنے باپ کو بتا دیتا ہے کہ کس طرح وہ طوائف میرے راستے میں کھڑی ہوتی، آج نہ جانے کیا ہوا کہ میں اس کی طرف مائل ہونے لگا، لیکن اس کے دروازے پر میری زبان پر یہ آیت جاری ہو گئی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ اس نوجوان نے وہ آیت پڑھی اور پھر سے بے ہوش ہو گیا۔ اس کے باپ نے اسے ہلایا، لیکن اب کی بار وہ اس دنیا سے جا چکا تھا۔ اس کو رات میں ہی دفن کر دیا گیا۔ صبح کو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی میت کے بارے میں کیوں نہیں بتایا گیا؟ لوگوں نے کہا حضور رات کا وقت تھا، ہم نے مناسب نہیں سمجھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی قبر تک لے جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کی قبر پر جاتے ہیں
اور وہاں جا کر قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو وہاں کھڑے سب لوگوں نے دیکھا کہ اس کی قبر سے آواز آئی، اے عمر، اللہ نے مجھے دونوں جنتیں عطا کر دی ہیں۔ جب یہ بات اس طوائف تک پہنچی کہ وہ نوجوان یہ آیت پڑھ کر مر گیا ہے اور خلیفہ وقت اس کی قبر پر گیا تو اس کی قبر سے یہ آواز آئی، تو وہ طوائف جو نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ زناکاری کر چکی تھی، اس نے سچے دل سے توبہ کی اور ہمیشہ ہمیشہ